کرامتی مذہباً اسماعیلی شیعہ کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ حلب و مصر میں انہیں اسماعیلی کہتے ہیں، قم میں کاشان اور طبرستان میں سبعی، بغداد میں ماورا و نہر اور غزنی میں کرمتی کہا جاتا ہے۔ کوفہ میں مبارکی مشہور ہیں، بصرہ میں روندی و برقی کہلائے، رے میں خلقی اور باطنی، گرگان میں محمرہ، شام میں بیضہ، مغرب میں سعیدی اور بحرین میں جنابی، اصفہان میں باطنی۔ یہ خود اپنے آپ کو تعلیمی کہتے تھے۔ کرامتہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کرمتی ہے۔ کہا جاتا ہے کرمت لقب ہے حمدان بن اشعث کا، جس نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی تھی۔ کرامت کے معنی عربی میں نزدیک قدم ڈال کر چلنا۔ یہ شخص چونکہ پستہ قد تھا اور پاس پاس پاؤں رکھ کر چلتا تھا، اس لیے وہ کرمت کہلانے لگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کرمت کی اصل کرمتیہ ہے، جو نبطی زبان کا ایک لفظ ہے، جس کے معنی سرخ آنکھوں والے آدمی کے ہیں۔ چونکہ حمدان ابن اشعث کی آنکھیں بہت سرخ تھیں، اسی لیے عرب اس کو کرمت کہنے لگے۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کرمتا سے اسماعیلی نکلے، لیکن اسماعیلیوں کا کہنا ہے اسماعیلیوں کی کئی شاخیں ہوئیں، جن میں اہم شاخ کرمتا ہے، کیونکہ اسماعیلی فرقہ کی ابتدا اسماعیل بن جعفر صادق کی وفات کے بعد ہوئی، جس کی تاریخ 133 ہجری ہے، اور کرامتہ احمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماعیلی متوفہ 242 ہجری کے بیٹے حسین کے عہد میں اسماعیلیوں سے علیحدہ ہوئے۔ یہ دونوں فرقے عقائد کے لحاظ سے دونوں متفق ہیں، ان دونوں فرقوں میں صرف صدارت کا فرق ہے، لیکن کرامتہ دولت فاطمیہ کے آغاز سے 50 سال پہلے سیاسی میدان میں اترے۔ اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کرامتہ سے اسماعیلی نکلے۔ کرامتہ کا بانی حمدان ابن اشعث 15 سال تک احمد بن عبداللہ کی طرف سے کوفہ کے علاقے میں دعوت کرتا تھا، اور کوفہ اور سلمیہ میں برابر مراسلات جاری رہی۔ 242 ہجری میں احمد نے وفات پائی۔ اس کے جانشین حسین نے حمدان کو ایک خط لکھا، جس کا مضمون حمدان کی روایت کے مطابق پہلے خطوں سے مختلف تھا۔ اس لیے اس نے اپنے مددگار دائی عبدان کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے سلمیہ روانہ کیا۔ عبدان جب سلمیہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ احمد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا بیٹا حسین جانشین ہوا ہے۔ عبدان نے حسین سے پوچھا کہ وہ حجت اور امام کون ہے جس کی طرف دعوت کی جا رہی ہے۔ حسین نے اس سے الٹا سوال کیا، تم بتاؤ وہ امام کون ہے؟ عبدان نے کہا وہ امام محمد بن اسماعیل بن جعفر صاحب و زمان ہے۔ حسین نے کہا کوئی امام سوائے میرے باپ کے نہیں ہے، اور میں اس کا قائم مقام ہوں۔ یہ سن کر عبدان کرمتہ کے پاس آیا اور اسے سلمیہ کے واقعے سے مطلع کیا۔ حمدان نے اپنے تمام مددگاروں کو جمع کر کے ان کو سلمیہ کی دعوت سے علیحدہ ہو جانے کا حکم دیا۔ ان مددگاروں نے اپنی اپنی جگہوں پر تو اس کے حکم کی تعمیل کی، لیکن دوسرے مقامات پر کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ دعوت کوفہ کے تمام علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ سلمیہ کے سلسلے کو قطع کر کے حمدان نے 268 ہجری میں اپنی ایک الگ دعوت جاری کی۔ اب دعوت کرمتہ کا آغاز ہوا۔ کوفہ کے نبطی اور عرب قبیلے کثرت سے اس دعوت میں داخل ہونے لگے۔ حمدان نے اپنی مدد کے لیے کئی مددگار دائیوں کو تیار کیا۔ ہر دائی اور اس کا مددگار اپنے فریضے کے موافق اپنے مقام کا دورہ کر کے دعوت کی نگرانی کرتے۔ آہستہ آہستہ حمدان کی قوت بڑھی اور اسے مال جمع کرنے کی حرص پیدا ہوئی۔ مختلف قسموں کے محاصل تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد مریدوں پر لگائے گئے، اور ان کا نام فطرہ، ہجرہ، بلخہ، خمس اور الفا رکھے گئے۔ ہر ایک کی سند قرآن کریم سے نکالی گئی۔ الفا کی شرح کے مطابق تمام مریدوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا مال منقولہ اور غیر منقولہ سب دائی کے خزانے میں جمع کرا دیں۔ کسی کے قبضے میں کوئی مال باقی نہ رہے، تاکہ مالی حیثیت سے ایک دوسرے کو کوئی فوقیت نہ رہے۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دائی کے خزانے سے رقم دی جائے گی۔ سب ایک سی زندگی بسر کریں گے اور عیش سے بچیں گے۔ اس طرز عمل کے لیے بھی قرآن کریم سے سند نکالی گئی، اور لوگوں کو سمجھایا گیا کہ ان کو اپنا مال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ روئے زمین کے مالک ہونے والے ہیں۔ یہ زمانہ ان کے امتحان و آزمائش کا ہے، تاکہ ان کے خلوص و ایمانداری کا اندازہ ہو سکے۔
انہیں صرف اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ ہتھیار خرید کر گھر میں رکھ سکیں۔ گاؤں والوں کو کمائی جمع کرنے کے لیے ایک معتبر دائی مقرر کیا گیا۔ اس رقم سے جو بھوکا ہوا اسے کھانا کھلائے، جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنائے، اور جو اپاہج ہو اس کی مدد کرے۔ غرض کے اس خوبی سے اس طریقے پر عمل کیا گیا کہ کوئی فقیر یا محتاج نہ رہے۔ سب باشندے اپنے فرائض نہایت مستعدی سے ادا کرنے لگے، یہاں تک کہ غریب عورتیں اپنے تقلوں کی کمائی ہنسی خوشی دعوت کے خزانے میں جمع کراتی، اور کم سن بچے پرندوں کی حفاظت کی اجرت خوشی خوشی اس میں داخل کرتے تھے، اور ہر بات میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے باخوشی تیار ہیں۔ جب ہمدان نے دیکھا کہ اس کے پیروکار ہر بات میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں، تو اس نے اپنے مریدوں کو فرقہ ثنویہ کی تعلیم دینا شروع کی، جس سے ان کا زاہد و تقوی جس کی انہیں پہلے تعلیم دی گئی تھی بالکل جاتا رہا، اور وہ فسق و فجور میں پڑ گئے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد شریعت کے ظاہری اعمال معطل ہو جاتے ہیں، اب نماز اور روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں، امام حق یعنی محمد اسماعیل بن جعفر صادق کی معرفت کافی ہے۔ یہی مہدی ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور اپنا حق لیں گے۔ دائی جو بیعت لیتا انہی کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہیں، کبھی نہیں مرتے، وہی مقصود حقیقی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو خلط ہلاک ہو جاتی اور ہدایت مدعوم ہو جاتی۔ ایسے امام کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھر کسی گناہ سے بچنے اور کسی عذاب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے، کرامت کی اخلاقی حالت بگڑی، اور ایسی بگڑی کہ ہر قسم کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بھی ان سے کہا گیا کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لیے حلال ہے۔ جو لوگ تمہاری مخالفت نہ کریں لیکن تمہارے مذہب میں داخل نہ ہونا چاہیں، ان سے بھی جزیہ وصول کیا جائے۔ ہتھیار حاصل کرنے کی ہدایت تو انہیں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ انہوں نے ایسی خون ریزی شروع کی کہ ہمسائے چیخ اٹھے۔ اتنی قوت انہیں حاصل ہو گئی کہ 279 ہجری میں انہوں نے کریا مہاباد میں ایک دارالہجرت بنایا اور اسے مضبوط فصیل سے محفوظ کر کے اس کے گرد خندق کھودی۔ اب والیان ریاست بھی اس سے گھبرانے لگے۔ یہاں سے ان کا سیاسی دور شروع ہوا۔ اس حیرت انگیز ترقی کا اہم سبب خلافت عباسیہ کی کمزوری تھی۔ سرحدوں کا انتظام اچھا نہیں تھا اور ملک میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ بصرہ میں جو بدوی عرب سپاہ کی حیثیت سے آ کر بس گئے تھے، انہوں نے لوٹ مار کی۔ اصلی نبطی کسان اس مظالم سے تنگ آ کر باغی ہو گئے۔ بعض ایسے عرب قبیلے بھی ان کے ساتھ مل گئے جنہیں عباسیوں سے شکایتیں تھیں۔ ایسے تاریخ ماحول میں کرامتہ نے اپنی تبلیغ شروع کی اور اپنی انتھک کوششوں سے عراق اور بحرین کے باشندے کرامتہ کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ انہیں امید دلائی کہ مہدی کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ انہیں موجودہ مصیبتوں سے نجات دلائیں گے۔ مہدی کے ظہور کی خبروں کو ایسے پر اشوب زمانے میں شائع ہونے کا اچھا موقع ملا۔ مہدی کا انتظار کرامتہ کی سیاسی ترقی کے اسباب میں دوسرا اہم سبب شمار کیا جاتا ہے۔ ہمدان کی دعوت کا اعلان کوفہ میں تو ہو گیا، لیکن دوسرے شہروں میں اس کی اطلاع پہنچ نہیں سکی۔ وہاں کے دائی یہ سمجھتے رہے کہ ان کا تعلق سلمیہ سے جاری ہے۔ ان میں سے ایک دائی تالقان کی طرف چلا گیا۔ اس دائی نے جب دیکھا کہ کوفہ کے کرامتہ نے خط و کتابت بند کر دی تو وہ تالقان سے روانہ ہوا اور کرامتہ کو تلاش کرتا ہوا عبدان کے پاس پہنچ کر اس کے سکوت پر عتاب کرنے لگا۔ عبدان نے کہا چونکہ سلمیہ کے ائمہ نے امام محمد بن اسماعیل کی دعوت کرنا چھوڑ دی ہے، اس لیے اس نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ دائی زکرویہ بن مہرویہ سے ملا اور اسے پھر دعوت کا سلسلہ شروع کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے کہا کہ عبدان کی زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ پھر اس نے تجویز پیش کی کہ عبدان اگر کسی طرح قتل کر دیا جائے تو پھر دعوت شروع کی جا سکتی ہے۔ اس رائے سے بعض دوسرے دائیوں نے بھی اتفاق کیا اور عبدان کو 286 ہجری میں قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر عبدان کی طرف سے مقرر دائی اور ان کے پیروکار زکرویہ کے مقابلے میں تیار ہو گئے۔ یہاں سے کرامتہ میں تفرقہ پڑ گیا اور وہ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔
ابدان کی جماعت چونکہ زبردست تھی اس لیے زکریا ایک کنویں میں چھپ گیا۔ 2 سال تک زکریا اسی طرح روپوش رہے۔ عباسی خلیفہ معتضد نے ان کا زور توڑنے کے لیے لشکر بھیجا اور کئی لڑائیاں ہوئیں جس میں کرامتی کثرت سے مارے گئے۔ اسی لیے ابدان کی جماعت کمزور ہو گئی اور اس کے افراد زکریا کو بھول گئے، لیکن زکریا نے خفیہ طور پر اپنا کام جاری رکھا اور رفتہ رفتہ اپنی قوت بڑھا لی۔ اب زکریا نے ان شہروں کی طرف توجہ کی جو کوفہ کے قریب تھے۔ ان شہروں کے باشندوں کو اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ اسی لیے اس نے 279 ہجری میں اپنے 3 بیٹوں یحییٰ، حسین اور علی کو بلاد شام کی طرف بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بنو کلب میں جا کر کام کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ وہ اسماعیل بن صادق کی نسل سے ہیں۔ یحییٰ کو اپنی اس تبلیغ میں بڑی کامیابی ہوئی اور بہت سے شامی اس کے پیروکار بن گئے۔ وہ شیخ کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ خود محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق ہے۔ اس طرح کرامتا نے بلاد شام میں اپنا سکہ جما لیا۔ عباسی خلیفہ متعزد کے غلام شبل رفاضہ کی جانب سے ان پر حملہ کر دیا گیا۔ شبل مارا گیا۔ کرامتا نے رفاصہ کی جامع مسجد جلا دی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے بعد احمد بن محمد طائی نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے رئیس ابو الفورس کو گرفتار کر کے متعزد کے پاس بغداد بھیج دیا۔ متعزد نے اسے بڑے عذاب سے قتل کر دیا۔ 290 ہجری میں کرامتا نے دمشق پر چڑھائی کی جہاں احمد بن طولون کا غلام تبغج والی تھا۔ اس نے مصری فوج کی مدد سے کرامتا سے متعدد لڑائیاں لڑیں۔ آخری لڑائی میں یحییٰ اور اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ ان میں سے جو بچ نکلے انہوں نے یحییٰ کے بھائی حسین، جس نے اپنا نام احمد رکھ لیا تھا، اپنا سردار بنا لیا۔ اس کے منہ پر ایک دھبا تھا، اسی لیے یہ شہاب الشامہ کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو باور کرایا کہ یہ دھبا اسے خدا کی طرف سے شناخت کے طور پر دیا گیا ہے۔ وہ خود مہدی امیر المومنین ہے۔ اس سے اس کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن مہدی آیا جس نے اپنا نام عبداللہ بن احمد بن محمد بن اسماعیل رکھ لیا اور مدثر کا لقب اختیار کیا اور دعویٰ کیا کہ کلام اللہ میں جس مدثر کا ذکر ہے اس سے مراد میری ذات ہے۔ اکثر بدوی اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان کی مدد سے اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اہل دمشق نے اسے کچھ مال دے کر صلح کر لی۔ پھر وہ حمص، حماتہ، مارتو نعمان، بلبک کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ ان مقامات کی تسخیر کے بعد اس نے سلمیہ کا رخ کیا اور یہاں رہنے والے بہت سے بنو ہاشم کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ شام کے شہروں میں کرامتا نے ایسے ہولناک فتنے اور فسادات برپا کیے کہ عباسی خلیفہ نے اپنے سالار محمد بن سلیمان کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور خود بھی رقہ کی طرف اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس دفعہ کرامتا کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور صاحب الشامہ احمد حسین اور اس کے کئی ساتھی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں اذیتوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ غرض زکریا کے 3 بیٹے مارے گئے۔ اس واقعہ کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ کرامتا نے پھر اپنے حملوں کا سلسلہ پہلے سے زیادہ زور سے شروع کر دیا۔ جب زکریا نے دیکھا کہ اس کے مرید شام میں پسپا ہو گئے تو اس کے 3 بیٹے بھی لڑائی میں مارے گئے، تو وہ عراق میں اپنے پوشیدہ ٹھکانے جہاں وہ 20 سال تک چھپا ہوا تھا نکلا اور دعویٰ کیا کہ اس سے الہام ہوا ہے کہ اس کے 3 بیٹے لڑائی میں مارے گئے ہیں اور اب صاحب زمان کا ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس کے عراقی دائی اس سے آ ملے اور اسے کندھوں پر بلند کر کے اس کا جلوس نکالا اور کہنے لگے کہ یہ امام زمان کا نائب ہے۔ ہزاروں کرامتا اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں عباسی خلیفہ نے پھر لشکر بھیجا مگر اس دفعہ اس کے لشکر کو شکست ہو گئی۔ کرامتا بڑھتے بڑھتے بغداد، کوفہ اور بصرہ تک پہنچ گئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ راستے میں مکہ معظمہ سے آنے والے حاجیوں کے 3 قافلوں پر زبردست حملے کیے۔ ان حملوں میں تقریباً 20,000 افراد قتل ہوئے اور کئی لاکھ دینار کرامتا کے ہاتھ لگے۔ بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں رہا جو مصیبت کدہ نہ ہو اور جہاں سے آہوزاری کے نالے بلند نہ ہوئے ہوں۔ حاجیوں کی اس تباہی کی افسوسناک خبر جب بغداد پہنچی
تو خلیفہ نے تیسری دفعہ اپنے سالار وصاف کی متحدی میں ایک بڑا لشکر روانہ کیا۔ زکریا نے اس کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ وصاف نے اسے بغداد بھیج دیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی مر گیا۔ عوام کی تشفی کے لیے بغداد میں اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ زکریا کے مرتے ہی عراق میں کرمتا کا زور ٹوٹ گیا۔ جو کرمتا اس معرکہ میں بچ گئے وہ شام کی طرف بھاگ گئے، جہاں شام کے حاکم حسین بن حمدان نے ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی۔ عراق اور شام ہی تک کرمتا کی شورشیں محدود نہیں رہی، ان سے زیادہ خوفناک شورشیں بحرین میں ہوئیں۔ 281 ہجری میں کرامتا کا ایک داہی یحییٰ بن مہدی موضوع قطیف بحرین پہنچا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ مہدی کا رسول ہے اور اب مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ دیہات کے باشندے اس کے زیر اثر آ گئے۔ وہ بہت دنوں تک کیس کے قبیلوں میں رہ کر اپنے مریدوں سے مختلف طریقوں سے مال سمیٹتا رہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کا ایرانی قائم مقام حسن بن بہرام نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور بنی کسار کے خاندان میں جو پہلے ہی اسماعیلی دعوت قبول کر چکے تھے شادی کر لی۔ عبدان یا ہمدان سے اس نے مذہبی تعلیم پائی، چونکہ کریا جنابہ کا رہنے والا تھا اس لیے یہ ابو سعید جنابی مشہور ہو گیا۔ اب اس نے 286 ہجری میں خود دائی بن کر بدوی عربوں کو ملک گیری کی ترغیب دی۔ کثرت سے بنو کلاب اور بنو عقیل اس کے ساتھ ہو گئے۔ جلد ہی بحرین کے اکثر دیہات اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس کی طاقت بڑھی تو اس نے کافی فوج جمع کر لی۔ اس نے احسا کو اپنا مستقر بنایا۔ اس کے بعد کرامتا بحرین سے نکل کر بصرے کے قریب پہنچ گئے۔ عباسی خلیفہ نے عباس بن عمرو غنوہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا، لیکن ابو سعید جنابی نے عباس کو گرفتار کر لیا اور اس کی فوج کے بہت سے آدمی مار ڈالے۔ پھر اس نے حجر پر جو بحرین کا پایہ تخت تھا متعدد حملے کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بحرین کے شہروں کی حفاظت کی اور رایا کی بہبود کی طرف متوجہ ہوا، خصوصاً زراعت و فلاحات کی ترقی میں بڑی دلچسپی لی۔ نوجوان لڑکوں کو سپاہ گیری کی تعلیم دی اور کافی سامان جنگ جمع کیا۔ بنو زبا جو اس کی مخالفت کرتے تھے کئی معرکوں میں شکست دی۔ تقریباً 15 سال حکومت کرنے کے بعد 301 ہجری میں اپنے غلام کے ہاتھوں جو عباس کے لشکر کا قیدی تھا قتل ہوا۔ جنابی کے قتل کے بعد اس کے 6 بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا ابو القاسم سعید اس کا جانشین ہوا۔ 3 سال حکومت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی ابو طاہر سلیمان نے بغاوت کی اور اسے قتل کر دیا۔ 403 ہجری میں ابو طاہر بحرین کے کرامتا کا صدر ہوا۔ 311 ہجری سے 325 ہجری کے درمیان بحرین کے کرامتا نے بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں اپنے بھائیوں سے زیادہ فساد برپا کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی جو فاطمین کے ظہور کا پہلا امام تھا نے کرامتا سے اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ مہدی نے ابو طاہر کی ولایت کو تسلیم کیا۔ ابو طاہر کو پہلے ہی کافی قوت حاصل ہو چکی تھی۔ مہدی کی تائید حاصل ہوتے ہی اس نے بصرہ پر چڑھائی کر دی اور 10 روز تک خون ریزی کرتا رہا اور والی سبق مفلی کو قتل کر دیا۔ شہر لوٹ کر جس قدر مال حاصل ہوا وہ سب اپنے مستقر حجر بھجوا دیا۔ جو قیدی ہاتھ لگے انہیں غلاموں کی طرح بیچ ڈالا۔ 315 ہجری میں کرامتا کوفے میں داخل ہوئے اور بصرہ سے زیادہ اس شہر کو تاراج کیا۔ اس کے بعد اس کی فوجیں عراق میں پھیل گئیں اور بار بار عباسی خلیفہ کو شکست دی۔ عباسی خلیفہ نے آخر 2 فوجی سردار ہارون بن غریب اور صافی کو بصرے کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کرامتا کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد کرامتا نے عراق میں سر نہیں اٹھایا۔ اب تک کرامتا نے حاجیوں کے قافلوں کو ہی لوٹا تھا، لیکن 317 ہجری میں کرامتا نے عراق سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے۔ اسی سال منصور دلمی حاجیوں کا سردار تھا۔ یہ لوگوں کو ساتھ لے کر بغداد سے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ مکہ کے عین ترویہ کے روز کرامتا نے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ان میں سے کئی آدمیوں کو بیت اللہ اور مسجد الحرام میں قتل کیا گیا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکال کر اپنے مستقر حجر لے گئے۔ امیر مکہ نے کئی اشراف کو ساتھ لے کر یہ کوشش کی کہ کرامتا اپنے کرتوت سے باز آ جائیں، مگر ان کی یہ کوششیں ناکام رہیں۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اور محراب اکھاڑ کر ساتھ لے گئے
اور مقتولین کی لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینک گئے اور کچھ بغیر غسل و کفن کے مسجد الحرام میں دفن کیے گئے۔ اہل مکہ پر مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ اس حادثے کی اطلاع جب مہدی کو کیروان پہنچی تو اس نے کرامتا کے رہنما ابو طاہر پر بہت لعنت ملامت کی اور حجر اسود کی واپسی کے لیے لکھا۔ مہدی کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین قائم نے بھی ایک خط ابو طاہر کو لکھا۔ ابو طاہر نے 339 ہجری میں یہ کہہ کر حجر اسود واپس کیا، ہم اسے حکم سے لے کر گئے تھے اور حکم سے ہی واپس کرتے ہیں۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کرامتا کے پاس حجر میں رہا۔ اس دوران کرامتا مکہ پر قابض رہے۔ حجر اسود پر جو ٹوٹ پھوٹ کے نشانات نظر آتے ہیں وہ اس کے اکھڑے جانے سے ہو گئے۔ 361 ہجری میں کرامتا نے دمشق اور مصر پر چڑھائی کی تیاری کی تو فاطمی خلیفہ معاذ نے ان کے سردار حسن کو خط لکھا۔ اس میں اسے خوب ڈرایا دھمکایا گیا، مگر حسن نے کچھ پرواہ نہیں کی اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ معاذ نے حسن کو معطل کر کے اس کے قبیلے کے کئی رشتہ داروں کو کرامتا کا والی مقرر کر دیا۔ حسن کی عدم موجودگی میں نئے والی نے جزیرہ اوال سے نکل کر آسا کو لوٹ لیا، لیکن عباسی خلیفہ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ حسن نے شام و مصر کو فتح کرنے کی بہت کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ 366 ہجری میں حسن افتگین سے مل گیا اور بنو عباس کی بیعت بھی کر لی تاکہ عباسیوں کی مدد سے بنو فاطمہ کا مقابلہ کرے، لیکن جب وہ شکست کھا کر بھاگ گیا تو کرامتا اس سے پھر گئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے معزول کر دیں اور جنابی خاندان کے کسی رہنما کو اپنا سردار نہیں بنائیں، اور سرداری کے لیے ایک نہیں 2 افراد جعفر اور اسحاق سرداری کے لیے منتخب کیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ ان کے علاوہ جنابی خاندان میں بھی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور ان پر اصغر بن ابی حسن نے 398 ہجری میں غلبہ حاصل کر کے موجو احسا کو فتح کر کے ان کی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔